آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دین اسلام میں سورج اور چاند گرہن کی کیا حقیقت ہے، اور سورج یا چاند گرہن کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور کن اعمال کو کرنے اور کن کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا، بحوالہ صحیح احادیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سب کی سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل ان تمام کا خالق و مالک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ ان نشانیوں میں سے سورج اور چاند بھی بڑی نشانیاں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دینے کے لیے اور دیگر بے شمار فوائد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کے ایک نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ان دونوں کو اپنے حکم سے کبھی کلی طور پر اور کبھی جزوی طور پر بے نور کر دیتا ہے، جس کو گرہن لگنا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بے نور اور اس طرح دیگر نشانیاں مثلاً زلزلے، طوفان اور آندھی وغیرہ اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور عذاب الہی سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو اور وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار زلزلہ آیا تو فرمایا، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آیا ہے، اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو تمہیں سخت سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرانے کی خاطر نشانیاں بھیجتے رہیں گے۔ سورج اور چاند گرہن کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سورج گرہن ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرا کر اٹھے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد تشریف لائے۔ آپ نے بڑے طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے آپ کو کبھی اس طرح سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ مسلم۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت درج ذیل اعمال کرنے چاہئیں۔ نمبر 1، نماز پڑھنا۔ اس نماز کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ اس میں اذان و اقامت کے بغیر بلا جماعت یا با جماعت طویل قیام، رکوع اور طویل سجدوں کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، گرہن کے وقت مصیبت سے خلاصی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، چونکہ دعا سے ہر بلا دور ہوتی ہے، لہٰذا جب تک گرہن کی کیفیت ختم نہ ہو دعا میں مشغول رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جب بھی کوئی آندھی، شدید بارش، زلزلہ، گرہن وغیرہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ نمبر 3، اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا، اور خصوصاً ان اوقات میں جب کوئی بڑی پریشانی لاحق ہو جائے، جیسا کہ سورہ یونس میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کریم نے نجات عطا فرمائی۔ مزید یہ کہ ذکر الہی سے دل کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 4، گرہن اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور گناہوں سے باز آ جائیں، لہٰذا اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی جائے، اور جب تک گرہن کی کیفیت ختم نہ ہو تو استغفار میں مشغول رہیں۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات کیا جائے۔ صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے اور بری موت سے حفاظت رہتی ہے۔ ایسے حوادثات کے وقت موت کا آ جانا یقینی امر ہوتا ہے۔ صدقے سے کم از کم بری موت سے حفاظت رہتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اس لیے گرہن کے وقت اور ایسے حوادثات کے وقت کسی مستحق کو اپنے مال میں سے کچھ صدقہ بھی دینا چاہیے۔ نمبر 6، چونکہ گرہن کے وقت روشنی نہیں ہوتی اور قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کو قبر کے ساتھ خاص مناسبت ہے، لہٰذا عذاب سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ مختصر یہ کہ جب تک سورج گرہن یا چاند گرہن کی کیفیت رہے اس وقت تک نماز، دعا، ذکر اور توبہ و استغفار میں مشغول رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جس دن انتقال ہوا، اس دن سورج گرہن ہوا تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ کے بیٹے کی موت کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال کی تردید فرمائی کہ سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ سورج چاند ازہد نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نشانیوں میں سے دونوں اس کی قدرت میں جکڑے ہوتے ہیں۔
آج کل ملحدین سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کائنات کے نظام کا ایک حصہ ہیں، لہٰذا اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو ہلکا نہیں لیا، بلکہ اہمیت و اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع میں مشغول رہے اور امت کو بھی اس کی تلقین کی۔ اگر یہ حالت صرف نظام کائنات کا حصہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اتنا اہتمام نہ فرماتے۔ آج کل حاملہ عورتوں کو سورج اور چاند گرہن کے وقت احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سب بے بنیاد ہیں۔ If you like my videos, then please like, share and subscribe to my YouTube channel Ummat Muhammad and hit the bell icon for more interesting, knowledgeable and informative videos. Till then, Allah Hafiz.